عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ محترم حاضرین، بہت سے ایسے احباب ہیں جو آ کے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ مکمل آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، انشاءاللہ اس سوال کا حل آپ کو مل جائے گا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت ہے، 172 نمبر کی آیت۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ایک اہم بات کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو، ہم نے جو بھی چیزیں تمہیں عطا کی ہے وہ صاف ستھری ہے، یعنی پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک مت کھاؤ۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کریں ہم اور آپ، ناپاک کیا ہے اور پاک کیا ہے؟ پاک وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ ہمارے لیے ناپاک ہے، اور جسے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پاک چیزیں کھانے کے لیے کہا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت تعداد کی بات کر رہا ہوں، جو آج ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، یہ ایک دکھاوا عمل ہے یا کیا ہے، یہ تو اللہ کے بارگاہ میں ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے آنکھوں میں دکھتی ہے 100 میں سے 90% مسلمان اس حدیث کی مصداق ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ مشہور حدیث ہے، 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو، تباہی سے بچو، بربادی سے بچو۔ ان میں سے جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ 7 ہلاک میں سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے، وہ اکل الربا، سود کو نہ کھاؤ۔ آج دیکھیے میرے بھائیو، سود کا لین دین کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں عروج پر آ چکا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ سود بڑا زور شور سے پایا جا رہا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس سود پر ملوث ہیں۔ ہم کھا رہے بڑے شوق سے، ہمیں کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، اور یہ 7 ہلاک میں سے ایک چیز ہے۔ اب ذرا بتائیے، جو انسان یہ ناپاک کھائے گا اور کھا کر کے رب کی بندگی کرنے کے لیے آئے گا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ میں مصیبت میں ہوں، پریشان میں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، مجھے یہ دے دے، کیا اللہ اس کی بات کو سن لے گا؟ یہاں میرا رب کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو تم کھاؤ مگر وہ چیزیں پاک۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب کہا میرے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میں بھی مستجاب الدعوات میں سے ہو جاؤں، تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ تم کھاؤ مگر وہ پاک چیزیں کھاؤ۔ اس حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے، اگر ہمیں اور آپ کو اپنی دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو یہ احساس کرنا ہے کہ میں بھی مستجاب الدعوات کا حقدار بنوں، تو میرے بھائیو یہ بات ذہن نشی کر لے اور دل کے کسی کونے میں اس کو لکھ لے اچھی طرح سے۔ جب تک آپ کی سانسیں دنیا میں چلتی رہیں، آپ پاک کھائیے، ناپاک نہیں، کیونکہ پاک وہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین بڑا پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو ایک اہم بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو آیت کریمہ اب میں پڑھی تھی، میں اس کی مختصر تفسیر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ وہ چیزیں جو صاف ستھری ہے، جو ہم نے تمہارے لیے پاک کیا ہے اسے کھاؤ، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا گیا ہے میرے بھائیو قرآن مجید کے اندر۔ آپ سورہ بقرہ کی 168 اور سورہ مائدہ کے اندر 87، 88
اور اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی آپ 32 اور سورہ نحل کے اندر 114 وغیرہ ان کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے الغرض اس طرح کے بیسوں مقامات میں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ صرف یہ شرط لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ مسئلہ کلیئر ہے، اگر ہمیں اور آپ کو اپنی دعا قبول کرانی ہے تو ہمیں پاک چیزیں کھانی، ناپاک نہیں جسے اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جسے اللہ نے ہمارے لیے حرام کہا ہے، سود بیاج۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔